بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلوب التبلیغ یعنی تبلیغ کے طریقے اور جو تحدی ہمارے سامنے ہیں اس کو لے کے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو ان حالات کے مد نظر یہاں پہ ہے آج گفتگو کے وَيُمْكِنُ أَن نَسْتَعِينَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ وَهُوَ نَشْرُ الْإِسْلَامِ وَصَوْرَتُهُ بِمَا نَمْتَلِكُهُ. کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ ہم مدد لیں اس راستے میں، یعنی اس تبلیغ کے راستے میں. يمكن أن نستعین ممکن ہے کہ ہم مدد لیں فی هذا الطریق اس راستے میں. کون سا راستہ مولانا؟ وَنَشْرُ الْإِسْلَامِ یعنی اسلام کا پھیلانا. وَصَوْرَتُهُ اور اس کا انقلاب. بِمَا نَمْتَلِكُهُ یعنی جو ہمارے پاس ہے. جو ہمارے نحن المسلمین یعنی ہم مسلمانوں کے پاس. آقا آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ایک منٹ. اب آواز آئی؟ جی جی آ رہی ہے. من ذخائر و معادن و پترول. من ذخائر یعنی خزانوں میں سے، و معادن اور کانوں میں سے. وہ پترول اور پترول جانتے ہیں نا مولانا، پٹرول. مجھے بتائیے سب کہاں ہے؟ کیا مولانا کس کے پاس پیٹرول ہے؟ عیسائیوں کے پاس کہ ہندوؤں کے پاس کہ مسلمانوں کے پاس؟ سعودی میں پیٹرول، کویت میں پیٹرول، ایران میں پیٹرول، جارڈن میں پیٹرول، دوحہ میں پیٹرول. اسلامی جو ملک ہیں اللہ نے خزانے کہاں رکھے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ہیں. پھر بھی مسلمان پریشان ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں کو روپیہ اتنا مضبوط نہیں، مسلمانوں کی کنڈیشن اتنی مضبوط نہیں. خدا نے خزانے کس کے ہاتھ میں دیے ہیں؟ زمین کے معادن، پیٹرول، ذخیرے کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس. لأن ارضنا الاسلامیہ اس لیے کہ ہماری اسلامی زمین التي تقرب مساحتها کہ جس کی دوری تقریباً ملین کلومیٹر. کتنا مولانا؟ 35 لاکھ کلومیٹر ہے. اسلام مسلمانوں کے پاس زمین کتنی ہے مولانا؟ 35 لاکھ کلومیٹر. یعنی تمام اگر اسلامی ممالک کو ملا لیں گے آپ تو کتنا بڑا ذخیرہ بن جائے گا.
وَيَبْلُغُ أَعْدَادُ نَسَمَتُهَا أَكْثَرُ مِن مِلْيَارد نسمہ. صحیح ہے. وَيَبْلَغُ عِدَادُ نَسْمَتِهَا، اور ان کے افراد کی تعداد پہنچتی ہے، اور ان کے افراد کی تعداد پہنچتی ہے. نسمہ کس کو بولیں گے مولانا؟ ہاں، انسان کو. ٹھیک ہے. من ملیارد نسمہ مولانا 1 ارب لوگ. ملیئۃ بالخیرات، جن میں خیرات بھری ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ قدرت نے جو نیکیاں دے رکھی ہیں ان زمین میں، ان سے بھرا ہوئی ہے زمین ہے. وفیہا اکثر من 100 میناء استراتیجی، اور اس میں 100 سے زیادہ بندرگاہ جنگی اہمیت کی حامل ہے. استراتیجی یعنی حکمت عملی، اور جنگی اہمیت کی حامل. مینا یعنی بندرگاہ، 100 سے زیادہ بندرگاہ جنگی اہمیت کی حامل ہے. پھر بھی مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا مولانا؟ تعجب کی بات ہے نہیں ہے؟ کیوں مولانا عفنان صاحب؟ یعنی جس کے پاس کتنی زمین مولانا؟ 35 لاکھ کلومیٹر قبضے میں زمین ہے مسلمانوں کی. بس مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. کتنے ارب؟ 1 ارب مسلمان ہے مولانا. 1 ارب کم سمجھ رہے ہیں آپ؟ 33-34 کروڑ تو انڈیا میں. پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، آپ 1 ارب ہیں. پھر بھی بتائیے فلسطین کس طرح سے چیخو پکار کر رہا ہے، جس میں قدرتی خزانے بھرے ہوئے ہیں. 100 سے زیادہ مینا. مینا کس کو بولتے ہیں؟ بندرگاہ. مولانا ایک راستہ ایسا ہے جس کو ابھی ایران نے دھمکی دے دی تھی کہ میں بند کر دوں گا، تہلکہ مچ گیا تھا. سارا یورپ کی تجارت اسی سے ہو کے گزرتی ہے. سارے جہاز، مال واہک جتنے جہاز ہوتے ہیں سب وہیں سے گزرتے ہیں. 100 سے زیادہ ایسے جن کی بہت اہمیت ہے، دنیا ان کی محتاج ہے. وَأَكْثَرُ مِن 320 ملیارد برمیل نفط اضافة إلى المعادن الأخرى، اور 320 ارب برمیل، 320 ارب برمیل سے زیادہ نفط یعنی تیل. 320 ارب برمیل سے زیادہ نفط یعنی تیل. اضافۃ الی المعادن الاخرى، اور دوسرے جو کان سے نکلنے والی چیزیں ہیں ان کے علاوہ. تو ایک بڑی قوت ہے کہ نہیں مسلمانوں کی؟ دیکھیں مولانا، یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسلمان تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، سارے باہم ہو جائیں، تو ہم بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مولانا، مثال کے طور پر اگر پورے کانودر میں ہر افراد 1 روپے نکالے، روز صدقہ نکالے. کتنا نکالے؟ 1 روپے. 5 سے 6 ہزار روپے روز کا نکل جائے. ڈیلی کا کتنا؟
5 से 6,000 रुपए। 6,000 एक दिन का निकल रहा है, महीने का कितना हुआ? 6×3 = 18, 1,80,000। कितना हुआ? 1,80,000 रुपए। कितना निकालने से? एक आदमी का महीने का 30 रुपए, बहुत ज्यादा है। लेकिन रकम हमारे पास महीने में क्या आ रही है? एक बड़ी रकम। ऐसे आप मुबारकपुर का देखिए अपने, 25,000 लोग अगर हैं, एक एक रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 25,000। हमें घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 रुपए नहीं निकल सकते? नहीं निकल सकते सदके में? 5 लोग हैं, 5 का सिक्का आपने निकाल दिया। 10 लोग हैं, आपने 10 का नोट निकाल दिया, 6 सिक्का निकाल दिए। ऐसे अगर हर घर पाबंदी से करे तो सिर्फ सदका एक मद हमारे पास, सिर्फ एक मद, ज्यादा की जरूरत नहीं है। सोचो कि 25,000 क्या हो रहा है एक दिन में आपके यहाँ, और 25 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें, जानते हैं मौलाना कितना होगा? आइए, 25,000 गुणे 30, 7,50,000 रुपए मौलाना। 7,50,000। पता चला मुबारकपुर से चंदा लेने के लिए गुजरात चला आ रहा है, तो वो ठीक है भाई। जो बस्ती महीने का 7,50,000 सिर्फ क्या निकाल सकती हो? 1 रुपए के हिसाब से सबका निकाल सकती। उसमें मौलाना ऐसा भी होता है, शादी ब्याह में सदका लोग ज्यादा ज्यादा निकाल देते हैं। ये तो एक मद है हमारे पास, इमाम नामी दूसरा मद है नहीं है? फितरा दूसरा मद है, खुम्स अलग मद है, ज़कात अलग मद है। ये तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सदक़े के लिए। ऐसे अपनी बड़ी बड़ी जलालपुर ले लीजिए, बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, सही है। खुद नौगांवा ले लीजिए, न जाने नौगांवा की आबादी न जाने कितनी होगी, बड़ी आबादी है। भावनगर है, महुआ है, सही है ना? तो एक इतनी बड़ी रकम हमारे पास, साल, अब ये तो महीने का है ना मौलाना, साल का लगाइए, ये तो एक महीने का है। इसी तरह फितरा अगर आप कैलकुलेट करेंगे, फितरे को कैलकुलेट करने जाएंगे तो मौलाना अगर एक आदमी का फितरा 100 रुपए हम काउंट कर लें, कितना? 100 रुपए अगर हम एक आदमी का फितरा मान के चलें, तो आपके यहाँ 25,000 की आबादी होगी कि नहीं मुबारक? तो 100 रुपए को 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, खाली फितरा फितरा कितना हो जा रहा है? मल्टीप्लाई के बजाय प्लस हो गया। 100 गुणे 25,000, मौलाना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 25 लाख आपके पास फितरा फितरा हो जाएगा एक दिन में। ईद वाले दिन आपके पास कितना है? 25 लाख। किसी की गुर्बत नहीं दूर हो सकती, किसी का मकान नहीं बन सकता है, किसी का इलाज नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता। अगर इन सबको जमा किया जाए, जमा करके एक आदमी खर्च करे, होता क्या है, यासीन हुसैन अलग ले गए, गुलाम अली अलग चंदा कर गए, फला मदरसा अलग लेके चला गया, वो पैसा तितर बितर हो जाता है। तो अगर एक बस्ती के, सही है ना, एक बस्ती के तो बहुत बड़ी कुव्वत होती है मौलाना, बहुत बड़ी कुव्वत है। लेकिन हमारे पास क्या है, इन सबका एहसाइया नहीं है। एहसाइया, या हम कहें हमें काम करने का तरीका ही नहीं मालूम। लोगों को बेदार किया जाए, एक जगह लाओ, एक जगह लाओ, लाके उसी बस्ती में जरूरतमंदों पे खर्च। मैं कह रहा हूं कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है। उस बस्ती में आपके जो कमजोर हैं, पता तो होगा कि कौन गरीब है कौन नहीं गरीब है, किसके पास घर है किसके पास घर नहीं है, इस साल इसका काम हुआ कल को उसका होगा।
میں 25 لاکھ میں کاروبار ہو سکتا ہے، 25 لاکھ میں گھر بن سکتا ہے، 25 لاکھ میں کیا نہیں ہو سکتا ہے، دل گردہ سب بدل جائے گا. تو یہ کیا ہمارے پاس یعنی بہت بڑی دولت ہے. آپ یہ نہ سمجھیے 1 روپے کا صدقہ یار کیا ہے. لیکن بس ہاں پابندی سے انسان نکالے. لیکن نکالیں گے لوگ اگر آپ لوگوں کو بیدار کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو وہ کیا کرو گے؟ ہماری مسجد کیا بھائی ڈبے ہی توڑ کے لے گئے ہمارے گاؤں میں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جو مسجد میں پیسہ جمع ہوتا تھا کوئی تالا توڑ کے لے گیا اس کو. لیکن پھر بھی اگر لوگوں کو بیدار کیا جائے تو کام ہوگا. ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، شیعوں کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں. صحیح اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ یہ جو احصائیہ آپ کے سامنے آیا کہ اتنا پیٹرول ہمارے پاس ہے، اتنی زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اتنے خزانے ہیں، اتنے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا ہے؟ پریشان ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. هذه الثورة العظيمة تساعدنا في نشر دعوتنا. کہ یہ جو احصائیہ ہم نے بتایا یہ عظیم انقلاب ہمیں اپنی دعوت کو یعنی توحید کی دعوت کو پھیلانے میں مددگار ہوگا. اور یہ مولانا یہ سب باتیں جو اس میں آپ پڑھ رہے ہیں خطبے میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی قوت کیا ہے، مسلمان کیا چیز ہے کہ نہیں؟ هذه الثورة العظيمة تساعدنا في نشر دعوتنا بالرغم من نقص الخبرات. باوجود معلومات میں کمی کے، باوجود معلومات میں کمی کے فخبراؤنا المسلمون في أسر الدول الغربية. صحیح ہے. تو ہمارے مسلم ماہرین مغرب کی حکومتوں کے قبضے اور ان کی خدمت میں ہیں. اور ان کی خدمت میں ہیں. دیکھیں کتنے ڈاکٹر کہاں ادھر کے چلے گئے، کہاں آسٹریلیا. کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ ہماری تمہاری کہ غرب کی؟ ہے کہ نہیں؟ مزمل احمد کہاں چلا گیا؟ امریکہ. ایم ڈی اچھا ہے، جس ہاسپٹل میں رہا اس میں اس کا نام رہا. کہاں ہے اس وقت وہ؟ امریکہ میں. اسی طرح اچھے اچھے سائنسداں ہمارے، اچھے اچھے بہترین انجینئر، کہاں ان کو سیلری مل رہی ہے؟ سعودی میں. نہیں کیا دے رہا سعودیہ؟ سعودیہ استحصال کرتا ہے مولانا، استحصال کرتے ہیں وہ. استحصال جانتے ہو؟ یعنی فائدہ اٹھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا استحصال ہے. وہاں پہ 800 1000 1500 میں کام کرتے ہیں لوگ مولانا. کیا ہے 1500 روپے یعنی ریال.
وبالرغم ايضا من عدم اطلاع المسلمين عن بعضهم على البعض، اور باوجود اس کے کہ مسلمان ایک دوسرے کو نہیں جانتا، ایک دوسرے کی اطلاع نہیں رکھتا، الا ان هذه الامور لا تقع عائقا في طريق الثورة، لیکن یہ سارے کام رکاوٹ نہیں بنیں گے انقلاب کے. ونشر الدعوہ، اور توحید کی دعوت کو پھیلانے میں. لأن الصحوة الإسلامية العالمية، صحوہ کہتے ہیں مولانا بیداری کو، لأن الصحوة الإسلامية العالمية، اس لیے کہ عالمی اسلامی بیداری، اس لیے کہ عالمی اسلامی بیداری سوف توقظ النائمین فی ثباتهم العمیق، وہ عنقریب سوئے ہوئے کو ان کی گہری نیند سے جگائے گی. سے بات سمجھ میں آ رہا مولانا؟ قرآن میں آئے نا وَنَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہے یاد آ رہا ہے؟ کہاں یاد آ رہا ہے؟ سے بات وہی ہے، یعنی گہری نیند مولانا. کیا؟ گہری نیند. سوف توقظ النائمین، سوئے ہوئے کو جگائے گا، سوئے ہوئے کو جگائے گا. ہاں مولانا سورہ نبا میں ہے اور سورہ فرقان میں. سورہ فرقان میں آیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور پھر ہے سورہ نبا میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وہی سبات سے بات. وَسَوْفَ تُوقَظُ النَّائِمِينَ، تو یہ سوئے ہوئے کو جگائے گا فی ثباتہم العمیق، ان کی گہری نیند سے. واضح مولانا؟ تو یہ دیکھیے، یہ کیوں مولانا؟ دیکھیے اگر آپ کسی بستی میں جائیں، سمجھ لیجئے جو میں نے احصائیہ آپ کو بتایا، اگر بستی والوں کو آپ کو بیدار کرنا ہے کہ تم دوسروں کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کے بجائے اپنی طاقت کو پہچانو کہ تمہیں خدا نے کیا طاقت دی ہے، کہ صرف 1 روپے کے حساب سے فی آدمی تمہارے گھر میں کتنے ہیں، اگر تم صدقہ نکالو گے تو تمہارے پاس کتنی بڑی رقم بن کر آئے گی. لیکن برائے مہربانی اس کو ادھر ادھر دینے کے بجائے اس کو کیا کرو، یکجا کرو. ہفتے میں، مہینے میں وہ کچھ دیکھنے کو نظر آئے گا. ہے سمجھ میں مولانا؟ اس کی اہمیت ہے. بڑی بڑی بستیاں ہیں مولانا، ان کا فطرہ نہ جانے کئی لاکھ کا ہوتا ہے، 4-5 لاکھ کا فطرہ ہوتا ہے مولانا ایک ایک بستی کا. فطرہ نکالنے والا کوئی ایسا ہے جو نہ نکالتا ہو، لیکن اتنی بڑی رقم کہاں جاتی ہے، کون سا بڑا کام ہوتا ہے، کس کا ہو رہا نہیں معلوم ہمیں. ہم اپنے حساب سے دے دیا، تم نے اس کے حساب سے، 500 تم نے کسی کو دے دیا، 1500 ہم نے کسی کو دے دیا، فلاں نے کسی کو دے دیا. اس سے ٹھیک ہے کسی کی وقتی ضرورت تو ایک آدھ وقت کی آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن بڑا کام تو نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر ہم اسی میں بستی میں ہر کوئی، میرے خیال سے پوری بستی میں 100 گھر ہے تو 80 گھر تھوڑے غریب ہوتا ہے، 80 گھر غریب ہوتے ہیں مولانا. 100 میں سے ہوں گے 10-12 ایسے ہوں گے، 20 ہوں گے ایسے گھر نکلیں گے آپ کو جو مدد کی جن کو ضرورت ہوگی، جن کا کوئی بڑا کام رکا ہوا ہوگا، مکان کا ہو، دکان کا ہو، بزنس کا ہو، ہے کہ نہیں ہے، ہیلتھ کا ہو، فیس کا ہو، آپریشن کا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ وہ کام انجام دیجیے، لیکن کیا ہے اس کو مینج کرنا ہوگا قاعدے سے.
مولانا طریقہ کسی کی مدد کرنے کا کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ آپ مچھلی پکڑ پکڑ کسی کو دیتے رہیں، اس کا پیٹ بھر کے پکا کے کھاتا رہے۔ ایک طریقہ ہے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے، خود مچھلی مارے اور اپنا پیٹ بھرے۔ کیا بہتر ہے؟ مچھلی پکڑ کے دینا بہتر ہے کہ مچھلی مارنا سکھا دینا اس کو بہتر ہے؟ اسی لیے کسی انسان کی مدد سے بہتر ہے کہ کیا کر دیا جائے، اسے کوئی کاروبار کرا دیا جائے، اسے کوئی تعلیم دے دی جائے تاکہ وہ اپنی پوری نسل کو بہتر کر سکے۔ اور یہ کام جو حکوم شرعیہ ہیں وہ کہ جو روزانہ صدقہ ہر گھر تقریباً نکالتا ہی نکالتا ہے، روز نہ نکالتا ہو تو کم سے کم کیا کرتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے نکال رہا ہے، کوئی گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے نکال رہا ہے۔ لیکن کیا کرتے، کوئی بوڑھی ماں آئی اس کو دے دیا ہم نے مانگا تو 5-10 روپے، لیکن اگر اسی کو یکجا کیا جائے ایک بڑی رقم، چونکہ اسلام کے پاس جو دولت ہے واقعی کسی کے پاس نہیں ہے یار۔ امریکہ کے یہاں تیل نکل رہا ہے کہ لندن میں تیل نکل رہا ہے، سارا کہاں سے جا رہا ہے؟ کویت اور سعودی سے جا رہا ہے۔ ایران میں تیل موجود ہے، تو جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں سب میں تیل موجود ہے۔ اس کے باوجود سعودیہ جو ہے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے امریکہ کے، وہ دھمکاتا ہے، یہ کروڑ روپے دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ 100 سے زیادہ ایسی بتایا تو ایسی بندرگاہیں ہمارے پاس ہیں کہ دنیا کو ہم کپا سکتے ہیں، ہاتھ پیر جوڑنے پہ آ جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، ان کے آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے، تو کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اپنی قدرت کا پتہ نہیں ہے۔ 1 ارب مسلمان سمجھتے ہیں مولانا کچھ؟ ہاں، چیٹیوں کو دیکھا ہے مل کے بڑی سے بڑی چیز کھینچ کے لے جاتی ہیں کہاں سے کہاں، کیسے مل کے؟ اگر سب مسلمان متحد ہو جائیں، لیکن کرنا کیا ہے، بھائی بھائی میں لڑ رہا ہے، میں سنی شیعہ سے لڑ رہا ہے، وہابی بریلوی سے لڑ رہا ہے، آئے سمجھ میں، القاعدہ مسلمان ہی کو مار رہا ہے، کیا کرو گے تم؟ ہمیں خود اپنی قدرت و طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تو ایز اے مبلغ جب کہیں جائیں تو لوگوں کو ان کی قدرت، ان کی طاقت، ان کی اہمیت کا انہیں اندازہ دلانا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔